السلام علیکم میرے عزیز اور محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیروں میں دل کی بے قراری کو محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ نے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے سوچا ہو کہ دل کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ کیا یہ دنیا، یہ مال، یہ رشتے، یہ خواب، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے اندر کا خلا ختم نہیں کر پا رہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر وہ سکون کہاں گیا جو کبھی دل کو ایک سجدے میں ملا کرتا تھا؟ آج ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی جو ہمیں بے سکون، پریشان اور مایوس کر رہی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا کمزور ہونا ہے۔ یہ وہ خلا ہے جو ہم دنیاوی چیزوں، عیش و عشرت اور عارضی خوشیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ خلا کبھی نہیں بھرتا۔ دل کی گہرائیوں میں ایک خالی پن ہے جو ہمیں دن بدن اداسی اور مایوسی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم اکثر وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ ہم سانس لے رہے ہیں، اور ہر سانس کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایک قیمتی تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کی دعائیں اور ان کی نیکیاں آج بھی زندہ ہیں۔ ان عظیم لوگوں کا نہ ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جو وقت ہمارے پاس ہے، اس کا بھرپور استعمال کریں۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانے، اللہ کی رضا کی کوشش کرنے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع ملا ہے۔ ہم جدید دور میں جینے والے لوگ ہیں، جہاں ہر چیز تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن اس تیز زندگی کے درمیان ہم نے اپنا روحانی تعلق کھو دیا ہے۔ زندگی کے اس طوفان میں ہم بھٹک چکے ہیں۔ ہمارے دل دنیا کی محبت، حسد، غصہ اور الجھنوں سے بھر چکے ہیں، اور اللہ کی یاد سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، وہ ہمیں نہ سکون دے سکتی ہے اور نہ وہ خوشی جس کی ہماری روح کو تلاش ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بہت واضح طور پر یاد دلایا، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ رعد۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں رکھ کر اپنے دل کے حال پر غور کرنا چاہیے۔ سوچیں، ہم دن رات اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں، مگر اپنی روح کی ضرورت کو بھول چکے ہیں۔ وہ نماز جو ہمارے دل کو سکون دیتی تھی، وہ قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا تھا، وہ دعا جو ہمارے غم کو ختم کر دیتی تھی، ہم نے سب کچھ پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے خود کو اس دنیا کے شور میں کھو دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ یہ وہ اندھیرا ہے جو اللہ کی محبت سے خالی دلوں میں چھا چکا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ سورۃ طٰ۔ یہ بے سکونی، یہ خالی پن، یہ الجھنیں سب اس بات کی علامت ہیں کہ ہماری روح اللہ کے قریب جانا چاہتی ہے، لیکن ہم نے اپنے دل پر دنیا کے بوجھ ڈال کر اسے کمزور کر دیا ہے۔ زندگی کا یہ سفر جو ہمیں دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، ہمیں ایک گہرے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ہم اس سفر کو روک سکتے ہیں۔ ہم اپنے قدم واپس موڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں پکارتا ہے، ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمان بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ سورۃ زمر۔ آج ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں جہاں آپ کو نہ صرف اپنے دل کی سکون ملے گا، بلکہ آپ کی روح بھی اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ تو آئیے، اپنے دل کے بند دروازے کھولیں اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ رعد۔ اس لیے آج ہی سے اپنے دل کی دنیا بدلنے کی نیت کریں۔ یہ سفر آسان ہے، لیکن اس کے لیے نیت خالص اور دل پختہ ہونا چاہیے۔ آئیے، خود کو بدلنے کے اس سفر میں قدم بڑھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ نماز میں کوتاہی۔ نماز وہ فرض ہے جو ہماری زندگی کو برکتوں اور سکون سے بھر دیتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اہم عبادت کو وقت پر ادا کرتے ہیں؟ آج کی مصروف زندگی میں رات دیر تک جاگنا، نیند کی بے ترتیبی اور دنیاوی کاموں کی بھرمار ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیتی ہے۔
فجر کی نماز وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں اور فرشتے ہمارے قریب ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ مسلم۔ لیکن ہم اکثر اس کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دن کے آغاز میں نماز چھوڑنا گویا دن کی برکت کو ضائع کرنا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت وہ خاص لمحہ ہے جب دنیا خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے اور انسان کا دل اللہ سے قریب ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ دن کی پہلی عبادت ہے جو نہ صرف ہمارے روحانی تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ہمارے جسمانی اور ذہنی سکون کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ فجر کی نماز کو عادت بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو مضبوط کریں۔ رات سونے سے پہلے دل میں یہ عزم کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو فجر کی نماز ترک نہیں کریں گے۔ نیند کی ترتیب درست کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے چند عملی طریقے۔ سب سے پہلے رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اکثر لوگ دیر رات تک موبائل، ٹی وی یا غیر ضروری باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں اور یہی عادت فجر کی نماز کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر آپ جلدی سوئیں گے تو اٹھنا آسان ہوگا۔ رسول اللہ نے رات کو فضول گفتگو سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ عبادت کے لیے وقت میسر ہو۔ دوسری بات، الارم کا استعمال کریں، لیکن الارم کے ساتھ نیت اور دل کا عزم بھی ضروری ہے۔ الارم کا مقصد ہمیں جگانا ہے، لیکن دل کا مقصد ہمیں نماز کے لیے تیار کرتا ہے۔ کسی قریبی دوست یا گھر کے فرد سے بھی مدد لیں کہ وہ آپ کو فجر کے وقت جگائیں۔ تیسری بات، فجر کے فضائل کو یاد کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے؟ یہ حدیث ہمیں نہ صرف فجر کی اہمیت سکھاتی ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ کا قرب ہماری زندگی کے ہر لمحے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی مصروفیات کے درمیان نماز کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ اپنی زندگی کا شیڈول اس طرح ترتیب دیں کہ نماز کا وقت کبھی ضائع نہ ہو۔ دفاتر میں یا سفر کے دوران نماز کے لیے جگہ تلاش کریں۔ موبائل، ایپس اور اذان کی یاد دہانیوں کا استعمال کریں تاکہ نماز کے وقت سے غافل نہ ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں اور اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ یہ آپ کے دن کو برکت اور خوشی سے بھر دے گا۔ آخر میں، اگر کبھی نماز رہ جائے تو فوراً قضا ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ احساس ہمیں آئندہ غفلت سے بچائے گا۔ نماز ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ہمارے دل کا سکون ہے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنی تمام نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے، خاص طور پر فجر کی نماز کو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتی ہے۔ اللہ ہمیں اس عظیم عبادت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چھوٹ، زندگی کی روزمرہ کی مصروفیات میں ہم اکثر وہ کام کرتے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہماری زندگیوں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ، جو بظاہر ایک عام بات لگتی ہے، در حقیقت ہمارے دلوں میں اندھیرا، رشتوں میں بداعتمادی اور معاشرے میں بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم دن بھر کتنی بار جھوٹ بول جاتے ہیں، کبھی وقت پر نہ پہنچنے کا بہانہ کرتے ہوئے، کبھی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، تو کبھی کسی کو متاثر کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جھوٹ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے؟ اللہ کے قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جھوٹ سے بچو، سورۃ حج 30۔ یہ حکم واضح کرتا ہے کہ جھوٹ اللہ کے نزدیک ایک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ نے جھوٹ کو نہ صرف ایک گناہ قرار دیا بلکہ اس کو تمام برائیوں کی جڑ بھی کہا۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ جھوٹ کے ذریعے ہم نہ صرف اللہ کی ناراضگی کماتے ہیں بلکہ اپنے معاشرتی تعلقات کو بھی خراب کرتے ہیں۔ رشتوں میں جھوٹ بولنا اعتماد کو ختم کر دیتا ہے اور یہ تعلقات کی بنیاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھانے اور گاہک کو دھوکہ دینے کا رجحان عام ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ الفاظ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا دنیاوی فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟
मेरे प्यारे दोस्तों, झूठ से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। हम ये अज़्म करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम हमेशा सच बोलेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी नुकसान का सामना करना पड़े। कुरान हमें याद दिलाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सच बोलो। सूरत अहज़ाब। सच्चाई हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाती है, जबकि झूठ हमें धोखाधड़ी, बेसुकूनी और अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ले जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में सच्चाई को अपनाएं। अगर दफ्तर में देर हो जाए तो झूठ बोलने के बजाय सच बताएं। अगर कारोबार में किसी नुकसान का सामना हो तो दयानतदारी के साथ हक़ाइक़ बयान करें। झूठ से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह हमें झूठ से महफूज रखे और सच्चाई को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। अगर हम कभी झूठ बोल भी बैठें तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला और मेहरबान है। याद रखें, झूठ न सिर्फ एक गुनाह है, बल्कि ये मुआशरती बुराइयों की जड़ भी है। अगर हम झूठ को छोड़ने का अज़्म कर लें तो हमारी ज़िंदगियों में बरकत और सुकून वापस आ सकता है। अल्लाह हमें सच्चाई को अपनाने और झूठ से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तौबा और मुसब्बत रवैये। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी तरह मनफी ख़यालात, मायूसी और गुनाहों के बोझ का शिकार हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात, लोगों के रवैये और हमारे अपने गलत फ़ैसले हमें अंदर से तोड़कर रख देते हैं। हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को इल्ज़ाम देते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं और दुनिया को एक तारीक जगह के तौर पर देखने लगते हैं। ये सब हमें न सिर्फ अल्लाह से दूर कर देता है, बल्कि हमारी अपनी ज़ात से भी दूर ले जाता है। लेकिन क्या ये सब हमेशा के लिए है? नहीं। अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया है, तौबा और मुसब्बत सोच। तौबा का मतलब है अल्लाह की तरफ लौट आना, अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार करना और ये अज़्म करना कि आइंदा इन गलतियों से बचेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरत तहरीम 8। तौबा न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये हमारे दिल के बोझ को भी हल्का करती है। जब हम अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं तो हमें उसकी रहमत का एहसास होता है और हम खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार पाते हैं। एक बड़ा मसला जो हमें अंदर से ख़त्म कर रहा है वो है मनफी सोच। हम अपने गुनाहों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियों पर इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि उनकी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मनफी रवैया हमें तन्हाई, गुस्से और मायूसी की तरफ धकेल देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा करेगा। सहीह मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि दूसरों के बारे में नर्म और मुसब्बत सोच रखना न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी रहमत का सबब बनता है। मनफी सोच हमें ज़िंदगी की खूबसूरती देखने से रोकती है। ये हमारे दिलों को सख्त और दिमाग को बेचैन करती है, लेकिन उसका इलाज मुमकिन है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अपने गुनाहों के बावजूद अल्लाह की तरफ रुजुआ करें, क्योंकि वो गफूर रहीम है। अपनी गलतियों को दिल से कबूल करें, लेकिन उन पर अटकें नहीं, क्योंकि इंसान गलतियों का पतला है और ये गलतियां हमें सीखने और बेहतर होने का मौका देती हैं। दूसरों को मुआफ़ करें, क्योंकि मुआफ़ी देने से न सिर्फ दूसरा शख्स सुकून पाता है, बल्कि आपका दिल भी हल्का हो जाता है। शुक्रगुजारी का रवैया अपनाएं, अल्लाह की दी गई नामतों को याद करें और उसका शुक्र अदा करें। यह रवैया दिल में सुकून और दिमाग में मुसब्बत ख़यालात पैदा करता है और अपनी सोहबत को बेहतर बनाएं। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह के करीब करें, आपकी हौसला अफजाई करें और आपको ज़िंदगी के मुसब्बत पहलू दिखाएं। जब हम अपनी ज़िंदगी में तौबे और मुसब्बत रवैये को अपनाते हैं तो हमारा दिल सुकून महसूस करता है। हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाते हैं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियां फिर भी आएंगी, लेकिन एक मजबूत दिल और रोशन दिमाग के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं। आज ही फैसला करें कि आप अपनी ज़िंदगी को मनफी ख़यालात,
اور گناہوں کے بوجھ سے آزاد کریں گے۔ توبہ کریں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اور ہر دن کو ایک نئی شروعات سمجھیں۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاف کرے اور ہمارے دلوں کو روشنی اور سکون سے بھر دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی مثبت تبدیلی آ سکے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی دوسروں کے لیے بھی رہنمائی اور سکون کا سبب بنیں۔